موضوع الدرس التحديدات لأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم سورة المصد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني. وقرأ قرآنا أعتصم به كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال وقال الوليد في حديثه أو غيره فأصرت أم جميل في مرتها وهي تطوف بالبيت فقالت تعيس مذمم. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب إني لحصان فما أكلم وسقاف فما أعلم وكلتانا من بني الأم وقریش بعد أعلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس بدبخت عورت کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس کا نام عروہ تھا اور کنیت جو ہے وہ ام جمیل تھی اور یہ ابی لہب کی بیوی تھی. تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی بے انتہا عداوت تھی. جیسے ابھی لہب کو عداوت تھی اسی طرح اس کی بیوی کو بھی عداوت تھی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی کسی عورت کو نہ جھڑکا ہے نہ ڈانٹا ہے نہ اس کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہا ہے جو اس کے شان کے مطابق نہ ہو. ہمیشہ حضور نے کرم و رحم کا معاملہ فرمایا. جیسا کہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ حضور پاک نے ایک سریہ بھیجا. یاد رکھو سریے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک کسی کو امیر بنا کے جنگ کے لیے بھیج دیں لیکن خود نہ جائیں. جس میں آپ خود بھی ہوں تو وہ غزوہ کہلاتا ہے, وہ سریہ نہیں کہلاتا. تو سرایا جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ کبھی حضرت نے خالد بن ولید کو بھیج دیا, کسی صحابی کو بھیج دیا فلاں قبیلے پہ جا کے کنٹرول کریں. تو اسی طرح آپ نے ایک سریہ بھیجا, ایک جماعت بھیجی قبیلہ طے کی طرف. اس جماعت نے جا کے قبیلہ طے سے جنگ کی, اللہ نے مدد کی. وہ سارے قبیلے والے شکست کھا گئے, کوئی بھاگ گئے, کوئی گرفتار ہو گئے. ان میں ایک عورت بھی گرفتار ہوئی جس کا نام صفانہ تھا.
وہ بھی گرفتار ہو گئی، تو جہاں گرفتار شدہ مرد بھی اور عورتیں بھی گرفتار ہو کے لائے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو حضور نے دور سے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو آپ نے اپنی چادر مبارک اتار دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چادر لے جاؤ اور اس لڑکی کے سر پہ ڈال دو۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ نبوت کی چادر ہے، یہ سرکار دو جہاں آپ کی چادر مبارک ہے، وہ تو کافرہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کافر کی بیٹی ہو۔ بیٹی کیا ہے؟ بیٹی تو سب کی مشترک بیٹی ہوتی، کافر کی بیٹی ہو تب کیا ہوا؟ تو جب اس کے سر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ڈال دی گئی تو وہ حضور کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، انا بنت حاتم الطائی، میں حاتم طائی جو اپنے قبیلے کا سب سے بڑا سردار اور سخی تھا، اس کی بیٹی ہوں، اور میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میرا ایک بھائی ہے عدی ابن حاتم جو فرار ہو گیا ڈر کے مارے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ مجھے غلام بنائیں، سزا دیں، معاف کریں، اور پھر میں جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور دو صحابہ کو فرمایا کہ اس کو اونٹ پہ بٹھاؤ اور اس کو کھانے پینے کا سامان بھی دو اور جا کے اس کو اسی قبیلے میں پہنچاؤ۔ تو وہ جب اس قبیلے میں پہنچے تو عدی ابن حاتم اس کا بھائی موجود تھا، تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ صفانہ، اتنے دن تک تم غیر محرم لوگوں کے قبضے میں رہی ہو، دن بھی گزرے ہیں، راتیں بھی گزری ہیں، کیا تمہاری عزت محفوظ ہے؟ اس نے کہا عدی کیا کہہ رہے ہیں، واللہ میں تمہارے گھر میں اتنی محفوظ نہیں جتنی میں صحابہ کے پاس محفوظ ہوں۔ انہوں نے تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، انہوں نے تو میرے چہرے پر نظر بھی نہیں ڈالی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر مبارک مجھے اپنی دی ہے کہ تم ایک سخی کی بیٹی ہو۔ تو عدی کے دل پہ بھی اثر ہوا، اللہ نے مہربانی کی کہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے، اللہ نے دونوں کو اسلام نصیب فرما دیا، عدی ابن حاتم بھی مسلمان ہو گئے اور صفانہ بنتے۔ تو حضور پاک نے تو کبھی کسی عورت، کسی بچہ، کسی کمزور سے بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جو بات سخت ہو، لیکن یہ ظالم عورت جو تھی اتنا گستاخ تھی اور اتنی بد زبان تھی، اتنی نمام تھی اور اتنی قبیحہ تھی کہ سامنے آ کے، یعنی اپنے ہاتھ میں وہ ایک لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے جس سے یہ لوگ دھاگے کو لپیٹتے ہیں، وہ ہاتھ میں لے کے آئی اور کہتی ہے کہ میں نعوذ باللہ حضور پہ حملہ کروں گی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہیں اور حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ اروا آ رہی ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ امرأت ابی لہب جو ہے وہ آ رہی ہے اور وہ بڑی بدبخت ہے اور وہ آپ پر کوئی زیادتی کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو، انہا لن ترانی، مجھے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اب وہ چلتے 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 آئی اور حضرت ابو بکر کے سر پہ کھڑی ہوگی، ساتھ ہی حضور بیٹھے ہیں۔ کہتی ہے ابو بکر، میں نے سنا ہے کہ ان صاحبہ کا حجانی، تمہارے دوست نے ہماری مذمت کی ہے، ہماری حجب کی ہے، اور تبت یدا ابی لہب و تب ہر مسلمان پڑھ رہا ہے، تو نعوذ باللہ اس مذمم کو بتا دو کہ میں قریش کے سردار گھرانے کی بیٹی ہوں، میں ایک عزت و عظمت والی بیٹی ہوں۔ تو یہ کہتے ہوئے واپس چلی گئی اور پھر طواف کرنے لگ گئی۔ طواف کرتے ہوئے اس کا دوپٹہ جو تھا وہ پاؤں میں گرا تو وہ گر گئی، تو اس وقت بھی کہنے لگی تائس مذمم، اللہ مذمم کو ہلاک کرے۔ تو اس لیے حضور فرماتے تھے صحابہ سے کہ دیکھو اللہ نے میری کیسے حفاظت کی ہے کہ وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، دیتے رہے، انا محمد، میرا نام تو محمد ہے، میرا نام مذمم تو نہیں ہے۔ وہ اگر مذمم کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں
تو اللہ نے حفاظت کی، حتیٰ کہ میرے نام کی بھی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے اور نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو سر پہ کھڑی تھی، فرمایا انہا لن ترانی، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور اس کے درمیان میں حجاب کر دیا تھا، ایک پردہ حائل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ اور اسی کو مفسر رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضور مسجد میں بیٹھے تھے اور حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے۔ جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ وہ آ رہی ہے تو کہا یا رسول اللہ لقد اقبلت وانا اخاف علیک ان تراکا، کہ وہ بدبخت آ رہی ہے، مجھے اپنا تو کوئی ڈر نہیں، مجھے یہ خوف ہے کہ آپ کی کوئی توہین نہ کرے، آپ کی عزت کے اندر کوئی حرف نہ آئے۔ تو حضور پاک نے فوراً فرمایا انہا لن ترانی، وہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتی، میری حفاظت اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح یعنی یہ واقعہ ابھی صحیح روایات میں ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں سے ابو جہل گزرا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ یہاں نماز نہ پڑھا کریں، ورنہ میں آپ کا سر جو ہے وہ کچل ڈالوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، اور دوسرے دن بھی حضور پاک اسی جگہ پر اسی وقت میں آ کے آپ نے پھر نماز شروع کر دی۔ ابو جہل نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے لایا کہ جب حضور سجدے میں جائیں گے تو میں آپ کے سر مبارک پہ ڈالوں گا۔ جب وہ حضور کے قریب آیا تو پتھر بھی اٹھائے ہوئے الٹے پاؤں بھاگا، الٹے پاؤں چل رہا ہے، پتھر بھی گر گیا، خود بھی بے ہوش ہو کے الٹے پاؤں دوڑ رہا ہے۔ قریش دیکھ رہے تھے، وہ تو دیکھنے آئے تھے نا کہ آج حضور پاک پہ پتھر ڈالے گا۔ انہوں نے کہا ما بک یا ابی جہل، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہتا ہے بینی و بینہ خندقا من نار، میرے اور آپ کے درمیان میں ایک آگ کی خندق جل رہی تھی، اور آپ کے دونوں طرف جو ہے جنگل کے ایسے جانور کھڑے تھے جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اگر میں قریب جاتا تو میری بوٹیاں نوچ ڈالتے، تو اس لیے میں ہٹ کے آ گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی کہ دشمن حملہ نہ کر سکا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کرو، انہا لن ترانی، وہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتی۔ وقرأ قرآنا واعتصم به، اور حضور پاک نے یہ آیت مبارک بھی تلاوت فرمائی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے جو دشمن ہیں جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان کے اور آپ کے درمیان میں ایک ایسا حجاب ڈال دیتے ہیں، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ فَأَقْبَلَتْ حَتَّى وَقَفَتْ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، وہ بدبخت عورت آئی اور حضرت ابو بکر پہ کھڑی ہو گئی۔ وَلَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ، لیکن حضور کو نہیں دیکھا۔ فَقَالَتْ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنِّي أُخْبِرْتُ، مجھے خبر ملی ہے، ان صاحبک حجانی، آپ کے ساتھی نے میری حجب کی ہے۔ قال لا ورب هذا البيت ما حجاک، حضرت صدیق نے فرمایا مجھے اس گھر کے رب کی قسم ہے، میرے مدنی پاک نے تو کبھی کسی کے بارے میں حجویہ کلمات نہیں کہے ہیں۔ فولت وہی تقول، پھر پھری اور کہنے لگی قد علمت قریش، سارے قریش جانتے ہیں، انی ابنت سیدہا، کہ میں ان کے ایک سردار کی بیٹی ہوں۔ وقال الولید فی حدیثہ او غیرہ فاثرت ام جمیل فی مرتها وہی تطوف بالبیت، طواف کر رہی تھی، مرت کہتے ہیں اوپر جو دوپٹہ اوڑا جاتا ہے، وہ جو نیچے آیا نا پاؤں میں تو گر گئی، پھر بھی کہنے لگی تائس مذمم۔ فقالت ام حکیم بنت عبد المطلب، وہ بھی عبد المطلب کی بیٹی ہے، انی لحسان فما اکلم، کہ میں ایسی بات نہیں کرتی، وثقاف فما اعلم، وکلتانا من بنی الام، وقریش بعد عالم، ہم دونوں قریش سے ہیں، ہم دونوں ہی ایک خاندان سے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن میں ایسی گری ہوئی بات کبھی نہیں کہتی ہوں، اور قریش جانتے ہیں۔
اللہ کی شان ہے، جس نے توہین نہیں کی نا اس کو اللہ نے اسلام نصیب کر دیا، وہ اسی طرح کفر میں مر گئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، لیکن جس نے حضور کی شان میں احترام کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسلام نصیب کر دیا۔ وقال الحافظ ابو بکر البزار قال حدثنا ابراہیم بن سعید واحمد بن اسحاق قال حدثنا ابو احمد حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن الصائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال لما نزلت تبت يدا ابي لهب وتب جاءت امرأة ابي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه ابو بكر فقال له ابو بكر لو تنهيت لا تؤذيك بشيء فقال رسول الله انه سيحال بيني وبينها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، جب یہ سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابی لہب کی بیوی جو ہے وہ آئی اور حضور پاک بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے تاکہ وہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ پہنچائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیحال بینی وبینہا، آپ نے فرمایا کوئی فکر نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور میرے درمیان میں ایک حجاب پیدا کر دیں گے، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ فَأَقْبَلَتْ حَتَّى وَقَفَتْ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ يَا أَبَا بَكْرَ حَجَانَا صَاحِبَكَ، آئی اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگی کہ آپ کے ساتھی نے ہماری حجب کی ہے۔ فقال ابو بکر لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يتفضه به۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے اس گھر کے رب کی قسم ہے، حضور پاک نے تو کبھی زبان سے شعر کہا ہی نہیں ہے، اور کبھی حضور کی زبان مبارک سے ایسا کلمہ نہیں نکلا ہے کہ جس کے اندر کسی کے لیے حجب ہو، بلکہ حضور پاک نے تو ہمیشہ یعنی اپنے صحابہ کو بھی یہ درس دیا ہے کہ احسن لمن اساء الیک، تم اس سے احسان کرو جو تم پہ برائی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی، سلمن قطعک، جو تم سے رشتہ توڑتا ہے تم اسی سے جوڑنے کی کوشش کرو، واعف عمن ظلمک، اگر کوئی تجھ پہ ظلم کرے تو تم اس کو معاف کر دو۔ فقالت انک لمصدق، کہنے لگی اچھا تم تو تصدیق کرو گے نا ان کی۔ فلما ولت قالت ابو بکر کعب فلما ولت کعب بارأت قال لا ما زال ملک یسترنی حتی ولت۔ جب وہ پھر کے چلی گئی تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ اور میں کہ نہیں دیکھا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا تھا جو میرے اور اس کے درمیان میں حائل تھا، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ ثم قال البزار لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الاسناد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وقد قال بعض اهل العلم في قوله تعالى في جيدها حبل من مسد، اي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به الى شفيرها ثم ترمى الى اسفلها ثم كذلك دائما۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے فرمایا کہ فی جیدہا یعنی اس کی گردن میں رسی ہوگی، اور وہ رسی بھی جہنم کی رسیوں میں سے ہوگی، اس رسی سے اس کو کنارے تک اوپر لائیں گے پھر جہنم میں پھینک دیں گے، پھر اوپر لائیں گے پھر جہنم میں پھینک دیں گے، اسی طرح ہوتا رہے گا۔ قال ابو الخطاب بن دہیہ فی کتابہ التنویر وقد روى ذلك وعبر بالمصد عن حبل الدلو كما قال ابو حنيفة الدينوري في كتاب النبات كل مصد رشا وانشد في ذلك وبكرة ومحورا سرارا
وَمَسَدًّا مَنْ أَبْقَى مَغَارًا۔ اب فرماتے ہیں کہ بعد کہتے ہیں کہ مسد کا معنی ہوتا ہے وہ جو مونج کی رسی ہوتی ہے جس سے پانی کے ڈول کھینچے جاتے ہیں، اس کو مسد کہتے ہیں۔ بہرحال مسد سے مراد رسی ہی ہے، لیکن جہنم میں تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کو جہنم کی رسیوں سے باندھا جائے گا۔ اذا الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، کہ ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ہوں گی۔ لیکن یہ جو دنیا میں ہے تو مسد کہتے ہیں اس مونج کی رسی کو جو ڈول کھینچنے میں بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ ابو حنیفہ دینوری نے کتاب النبات میں لکھا ہے کہ مسد کہتے ہی اس کو ہیں جو ڈول کی رسی ہو، اور اس پر اس نے یہ شعر سے حجت پکڑی ہے۔ یا مسد الخوف تعوذ منی ان تکل لدنا لینا فانی ان تکل لدنا لینا فینی ما شئت من اشمت بقشن۔ یہ چونکہ جاہلیت کے اشعار ہیں، لیکن اس سے حجت پکڑا ہے کہ یا مسد الخوص، کہ وہ جو کھجوروں کے اس یعنی جالیوں سے بنی ہوئی رسی جو ہے اس سے کہتا ہے اچھا تم اسی سے پناہ پکڑ رہے ہو، تو اگر میرے پاس ہو تو جہاں بھی بھاگو گے تو میں اس سے تمہیں پکڑ لوں گا۔ وقال العلماء في هذه السورة موجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه إن منذ نزل قوله تبارك وتعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيد لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطن ولا ظاهرا لا مسر ولا معلن، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة للنبوة الظاهرة۔ کا مفسر رحمت اللہ علیہ کہ اس صورت کے اندر حضور کا ظاہر معجزہ ہے کہ حضور نے جو خبر دی وہ سچی ہو گئی کہ جب یہ صورت اتری تو ان کو ایمان بھی نصیب نہ ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، نہ توفیق ملی ایمان لانے کی، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایمان نہ لے آیا، نہ ظاہر میں نہ باطن میں، نہ چھپ کے نہ اعلان کر کے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی سب سے بڑی دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کہ جو آپ نے خبر دی وہ بعین ہی اسی طرح واقع ہو گئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ والله أعلم۔ کہتے ہیں جی کہ کھانا کھانے کے پہلے یا درمیان میں یا بعد میں حدیث مبارک میں کوئی حکم نہیں، یعنی حدیث میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا حضور پاک نے کہ پانی پہلے پی لو یا پانی درمیان میں پیو یا پانی کھانے کے بعد پیو، کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ عام آدمی کے حالات پہ چھوڑ دیا گیا ہے جیسے اس کی حالت ہے۔ اب ایک آدمی کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے تو روٹی کا انداز تھوڑی کرے گا، پہلے پانی پیے گا۔ البتہ یہ حکم کہتے ہیں کہ بھی آدمی یا تو پہلے پانی پی لے یا مجبور ہو تو درمیان میں بھی پی لے لیکن کھانے کے بعد نہ پی۔ یہ اطباء جو ہیں، حکماء جو ہیں، طبیب لوگ، وہ کہتے ہیں کہ معدے کے اندر پانی جا کے اس غذا کو کچا کر دیتا ہے تو وہ ہضم کے اندر بڑا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ طبیبوں کی بات تو ہے لیکن اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ اسلام ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، لیکن زیادتی نہ کرو، نہ پانی میں زیادتی کرو نہ کھانے میں زیادتی کرو، کیونکہ زیادتی جو ہے نا جی اللہ نے یہ عالم میں ایک نظام پہ بنایا ہے، جب زیادتی کرو گے تو نقصان ہوگا، پانی بھی زیادہ پیو گے تو نقصان ہوگا اور کھانا بھی زیادہ کھاؤ گے تو نقصان ہوگا۔
اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے معدے کے اور پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے اس کا سانس آنے جانے کے لیے. یہ نہ ہو کہ بھر جائے کہ پھر سانس بھی نہ نکلے. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ کہیں دعوت پہ گئے نا کوئی حافظ وغیرہ جو تھے بچے پڑھنے والے، تو ایک نابینا حافظ تھا، وہ کھاتا گیا اور کھاتا گیا اور کھاتا گیا، آخر کتنا کھاتا، تنگ آ گیا، پریشان ہو گیا، اب سانس ہی نکل رہی. اس کو حکیم کے پاس لے گئے، انہوں نے گولی دی کہ جلدی جلدی اس کو گولی کھلاؤ. اس نے کہا حکیم صاحب گولی جانے کی جگہ ہوتی تو میں چاول نہ کھا لیتا، مزید گولی کھانے کی بھی جگہ باقی نہیں بچی ہے. تو بعض لوگ حرص میں آ کر بھی اتنا کھاتے ہیں تو یہ نقصان دہ ہے. آدمی ہمیشہ اپنی بھوک چھوڑ کے کھانا چھوڑ دے، یعنی یہ بھی حکم ہے. اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے طب نبوی میں کہ رات کو کھانے کے بغیر نہ سوئے، یعنی معدہ جو ہے وہ خالی نہ رہے بلکہ معدہ کچھ کام کرے، تو یہ بھی آیا ہے. اور اسی طرح یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو 7 کھجوریں جو ہیں اجوا کھجور کی، وہ صبح ناشتے میں اگر کھا لے تو سارا دن زہر سے اور جادو سے بچ جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو آئی ہیں. اور باقی جو ہے وہ کہ پانی کب پیے کب نہ پیے، یہ حدیث مبارک میں میں نے کم سے کم نہیں پڑھا، واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ یہ اغوات جو ہیں، اغوات یعنی مخنث سمجھ لو یا جنہیں آپ لوگ ہجڑے بھی کہتے ہیں، یہ حرمین کی خدمت میں کیوں رکھے گئے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ پرانے دور سے بادشاہوں کا ایک طریقہ چلا آیا ہے کہ بادشاہ جو تھے نا وہ اپنے حرم میں اندر کی حفاظت کے لیے اور عورتیں، خواتین، بیگمات سب کو دیکھنے کے لیے، ان کی خدمات کے لیے، ان کے لباس کے لیے، ان کی کنگھی پٹی کے لیے اغوات رکھے جاتے تھے، تاکہ اگر مرد رکھیں گے تو خدا نہ خاصا کوئی زیادتی نہ ہو، گناہ نہ ہو جائے. یہ تو گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے نا، یہ تو گناہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے اندر تو قوت رجولیت نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو تھی، بی بی ماریہ قبطیہ، جو بادشاہ ہیں مقوقس نے حضور کو ہدیہ بھیجا تھا، باندھی تھی، حضور نے آزاد کیا، نکاح کر لیا، تو اس کے ساتھ ایک معبور نام کا اسی طرح کا ایک مخنث جو ہے وہ بھی ساتھ آیا، وہ اس کی خدمت کے لیے وہاں رکھا ہوا تھا. اب کچھ عرصہ جب گزر گیا تو کچھ لوگوں نے حضور کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معبور جو ہے یہ آپ کے گھر میں بی بی ماریہ قبطیہ کے پاس اس وقت جاتا ہے جب آپ نہیں ہوتے ہیں. اصل میں وہ تو بیچارہ شرم کرتا تھا نا کہ حضور کے ہوتے ہوئے میں کیسے جاؤں، کیونکہ ان کے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں فرق تو ہے نا مردوں سے. تو حضور پاک جلال میں آ گئے اور آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ حضرت علی جاؤ اور جہاں تمہیں معبور ملے فقتلو، اس کی گردن اڑا دو. کیوں؟ غیرت تو پھر بڑی چیز ہے نا، اور حضور سے بڑا غیرت کون رکھ سکے؟ اس لیے حضور نے فرمایا حضرت سعد سے انا اغیر منک واللہ اغیر منی، میں تم سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور ہم سب سے زیادہ غیرت والے اللہ ہیں کہ وہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتے. یہ غیرت خداوندی کے خلاف ہے کہ جو اس کے شریک بنائے اس کو چھوڑ دے، اس کو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالیں گے. تو حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں تلوار لے کے نکل پڑا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک انصاری کے باغ میں آیا تو وہ ایک کنویں کے کنارے کی جو منڈیر تھی نا اس پہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یا عدو اللہ، تیار ہو جا، تمہاری گردن اڑانی ہے. اور ڈر کے مارے جو گرا تو اس کی چادر شادر بھی کھل گئی، کپڑے بھی اس کے الٹے پڑ گئے نا جی. حضرت علی فرماتے میں نے دیکھا ماں بھی قوت، اس کے پاس رجولیت کی کوئی علامت ہی، وہ تو مرد ہے ہی نہیں بیچارہ. میں نے کہا جاؤ جاؤ بھاگ جاؤ. تو میں حضور کی خدمت میں واپس آیا. آپ نے فرمایا ماذا فعلت؟ میں نے کہا رسول اللہ وہ تو بیچارہ مرد ہی نہیں ہے، وہ تو مخنث ہے.
آپ نے فرمایا احسن، تم نے بہت اچھا کیا کہ ایک بلا بے گناہ آدمی ہمارے ہاتھ سے نہیں مارا گیا۔ تو وہ بادشاہوں کا جو ایک رواج تھا نا جی، اسی کے مطابق یہاں حرمین میں بھی ان کو خادم رکھا گیا، چونکہ مختلف شہنشاہ گزرے نا جی، انہوں نے بھی رکھا کہ بھی مطاف میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، تو یہ خدمت کے لیے ہوں تاکہ کوئی مرد جو ہے وہ کسی غیر عورت کو ہاتھ نہ لگائے، اس کو ہاتھ لگا کے علیحدہ نہ کرے۔ تو اس وقت سے یہ سلسلہ چلتا آیا اور اب ویسے ان کی نسل بیچاروں کی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو شاید 2 4 5 بچ گئے ہوں، باقی کو مر گئے، کو ختم ہو گئے۔ اب زبردستی تو کسی کو خصی نہیں بنایا جاتا، نہ ان کا پیچھے کوئی نسل ہے، خاندان ہے کہ وہاں سے لے آئے۔ تو اس وجہ سے یہاں رکھے گئے، کوئی اللہ رسول کا حکم نہیں ہے۔ ہم رکوع اور سجدے میں کوئی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب حضور نے بتلا دی ہے تو پھر کوئی کا کیا مطلب؟ حضور پاک نے جب سورت سبح اسم ربک الاعلی ربی الاعلی تو آپ نے اجعلوا فی سجودکم، اس کو سجدے میں کہو سبحان ربی الاعلی۔ اور جب آیت اتری سبح اسم ربک العظیم، آپ نے فرمایا اجعلوا فی رکوعکم، اس کو رکوع میں کہا کرو۔ تو اللہ کا حکم بھی یہی ہے، حضور کا حکم مبارک بھی یہی ہے، تو اس لیے سب سے افضل تسبیح جو ہے وہ یہی ہے سبحان ربی العظیم۔ ویسے حضور پاک سے نفل نمازوں میں یہ بھی ہے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، سبحانک یا عظیم سبوح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ لیکن جو فرض نمازیں ہیں اس میں وہی تسبیح پڑھیں جو قرآن اور فرمان رسول کے مطابق ہے۔ جو دعا یاد ہو سجدے میں، لیکن وہ دعا معصور ہو، یعنی حضور سے ثابت ہو، اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے ہو۔ سجدے میں دعا منظور ہوتی ہے، لیکن وہ دعا جیسے حضور فرماتے تھے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک صرف قلبی الی طاعتک، اسی طریقے سے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یہ جو دعائیں ثابت ہیں وہ نفل میں سنت میں پڑھا کریں۔ کہتے تھے کہ جو بریلوی حضرات سبز پگڑی پہنتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی، بھئی نماز کا تعلق پگڑی سے نہیں ہے، پگڑی کالی ہو یا سبز ہو یا سفید ہو اس سے نہیں ہے، نماز کا تعلق ہے اعتقادات سے۔ اگر عقیدے میں ان کے نعوذ باللہ کہ وہ غیر اللہ کا بھی سجدہ کرتے ہیں قبر پہ، وہ غیر اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور وہ غیر اللہ کو اللہ کے سوا انبیاء یا اولیاء کو عالم الغیب مانتے ہیں، یا انبیاء کو ہر جگہ حاضر اور ناظر مانتے ہیں، یہ عقیدے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہو۔ اب وہ پگڑی کوئی بھی باندھتا ہو۔ اگر آپ ایک کمپنی کے ویزے پہ آئے اور کمپنی سیدھا آپ کو اپنے ہیڈ کوارٹر پہ لے گئی اور 4 دن تک انہوں نے باہر جانے کی اجازت ہی نہیں دی، اس لیے میں احرام باندھ کے نہیں آیا، تو انشاءاللہ آپ پہ دم نہیں پڑے گا، آپ نے بعد میں عمرہ کر لیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اگر عقیقہ کرنا ہے تو گائے میں 7 بکریاں ہوتی ہیں، تو 2 بکریاں لڑکے کی رکھو گے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکری رکھو گے۔ وہی ہے نا بھی، اگر لڑکی ہے تو 1 حصہ، اور لڑکا ہے تو گائے میں 2 حصے، چونکہ لڑکے کے لیے حکم ہے کہ 2 بکرے ذبح کیے جائیں، یا 2 بکرے یا 2 دمبے یا 2 بکریاں، اور لڑکی ہے تو 1۔
کہتے جی کہ میں نے پاکستان میں اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی میں بیمہ کرایا ہے، میرا بھائی یہ ناجائز ہے اور حرام، کیونکہ انشورنس جو ہے اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے، بات سمجھیں، تو سود بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے۔ جوا کیسے ہے کہ ہم نے 10 لاکھ کی پالیسی لی، ابھی ہم نے 1-2 قسطیں داخل کی، حادثہ ہوا، بندہ مر گیا تو پیسے مل گئے پورے، تو یہ جوا ہے کہ ہم نے لگایا 200 مل گیا 10 لاکھ۔ اور اگر بندے نے پالیسی لی ہے 10 سال کے لیے، وہ قسطیں دیتا رہا ہے، 10 سال کے بعد جب اس کو 10 لاکھ دیں گے تو سود بھی ساتھ دیں گے، تو لہذا اس میں سود بھی ہے اور جوا بھی ہے، اس لیے حرام ہے کہ آدمی انشورنس نہ کروائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرے۔ ہاں بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں آپ گاڑی لینا چاہیں گاڑی لے نہیں سکتے جب تک انشور نہ کرائیں، آپ لائسنس لینا چاہتے ہیں لائسنس آپ کو مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ انشورنس کا کارڈ نہ لے آئیں، تو وہ آپ مجبور ہیں، پھر آپ پر گناہ نہیں ہوگا، آپ اس آرڈر کے تابع ہو کے لے رہے ہیں، اپنی خوشی سے نہیں دے رہے ہیں۔ بہت سارے ملک ہیں نا جی، وہاں تو یعنی اتنا سختی ہوتی ہے کہ ایئرپورٹ سے آپ کو باہر نہیں جانے کہ پہلے انشورنس کا فارم پر کرو یا اپنے ملک سے انشورنس کرا کے لے آؤ۔ آپ نے ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے وہ بھی بغیر انشورنس کے نہیں بنے گا، آپ نے وہاں کا اسٹے آرڈر لینا ہے وہ بھی بغیر انشورنس کے نہیں بنے گا، تو وہ ہم پر گناہ نہیں ہوگا، ہم مجبور ہیں، ہم ان کے حکم ماننے پر مجبور ہیں، اپنی خوشی سے آدمی نہ بنائے۔ کہتے جی کہ ہم کچھ اصحاب جو ہیں اسلام آباد سے آ رہے تھے مزدلفہ میں کام کرنے کے لیے، تو ہمارے کچھ ساتھیوں نے تو اسلام آباد ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیا اور کچھ نے جو ہے احرام نہیں باندھا، جدے آ کے احرام باندھا ہے، تو جن نے جدے احرام باندھا ہے ان پہ دم پڑ گئی، کیونکہ انہوں نے میقات گزر کر احرام باندھا ہے، اور جنہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے باندھا ہے سبحان اللہ ان کا عمرہ بھی میقات کا ہوا، اور جتنی زیادہ دیر وہ احرام میں رہیں گے اتنا زیادہ ثواب بھی ان کو ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر عمرہ کرنے کی پابندی نہیں تھی، اس لیے تو بعض لوگوں نے احرام باندھ لیا اور بعض لوگوں نے جدے باندھا، تو جنہوں نے جدے میں باندھا ہے چونکہ میقات گزر گئے تھے ان کو دم دینی پڑے گی۔ اچھا اب وہ باقی ائمہ کے نزدیک بھی نہیں بچ سکتے، کیوں؟ اگر وہ کام کی نیت سے آ رہے تھے پھر تو جدے سے بھی احرام نہ باندھتے نا، تو جب جدے سے انہوں نے احرام باندھ لیا تو دلیل ہے کہ وہ احرام باندھ سکتے تھے، تو لہذا ان کو ایک بکری دم جب اللہ توفیق دے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ فوراً دیں، جب اللہ توفیق دے دیں، اور اگر کوئی مزدور ہے غریب ہے اب اس کے بعد اتنے پیسے بھی نہیں ہیں تو 10 روزے رکھ لے، واللہ تعالی عالم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اول الاولين ويا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا رحمن يا رحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما،
یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں، جس جگہ میں بھی ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ اپنے دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔